السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد شعیب سعیدی۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت خاص ہے کہ اس میں نماز کے متعلق ایک ایسا مسئلہ بیان کرنا ہے جس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ انہیں مسئلے کی اصل کیا ہے اس کا پتہ انہیں نہیں ہے۔ تو آئیے آج کا انتہائی اہم مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بعض مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کوئی اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور کچھ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، وہ جیسے دوسرے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی وہیں انہیں دیکھ کر وہاں تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے تین طبقے ہوئے۔ اب اصل طریقہ اور سنت طریقہ کار کیا ہے، کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، تو آج یہی طریقہ دلائل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ درست طریقہ یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے چاہیے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے، کانوں کی لو تک دونوں ہاتھ پہنچ جائے، یہ ہے درست طریقہ۔ اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پہلی دلیل مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک پہنچا دیتے تھے، کانوں تک بلند کر دیتے۔ اور دوسری دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ دارقطنی صفحہ نمبر 311 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ ثم کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بابہامہ اذنیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع فرماتے پھر تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر ہو جاتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے علاوہ اور طریقہ بھی ہے۔ تو علماء نے ان حدیثوں کا جواب دیا کہ ان کے علاوہ جو حدیث ہے وہ عذر پر محمول ہے۔ عورت کے لیے ہاتھ اٹھانا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے کندھوں تک اٹھائے، اس سے اوپر نہ اٹھائے۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ کانوں کی لو تک اٹھائے۔ تو اب اگر مرد بھی کندھوں تک اٹھاتے ہیں تو مردوں کا پھر عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے اور کندھوں تک، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ تک نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر صحیح معنوں میں فقہی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔